سب سے پہلے تو بھی ہم کو سنا ہے اس کے شکلوں سے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم تمام بھائی اپنی تمام تر مصروفیات رکھتے ہوئے تھوڑا سا وقت ہم نے اللہ کے دین کے لیے نکالا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. ہمارا یہ آج کا جو پروگرام ہے وہ انتہائی مختصراً آپ کے سامنے اس کا ایک تعارف کروانا چاہوں گا. اس پہ تفصیلی بات میرے محترم جناب حضرت اسماعیل صاحب بات کریں گے. اس کے بعد آپ حضرات جو بھی کوشچن ہو ان سے کر سکتے ہیں. ہمارا مشن مقصد امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. آج مسلمان یہ جو مذہبی اور سیاسی فرقواریت کی نظر ہو چکی ہے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اس مذہبی اور سیاسی فرقواریت سے نکال کر امت بنانے کی ایک جدوجہد اور وہ بھی امت مسلمہ بنانے کی جدوجہد ہم گزشتہ 23 سال سے کر رہے ہیں. پاکستان کی طول و عرض میں ہم اپنی اس دعوت کو لے کے جاتے ہیں کہ مسلمان اس فرقہ واریت کو ترک کر کے ایک امت بن جائیں, امت مسلمہ بن جائیں, تاکہ وہ امت مسلمہ اللہ کے دین کے نفاذ اور غلبے کے لیے جدوجہد کرے جو اس کا مقصد وجود ہے. یہ ہے ہماری مختصر الفاظ میں مقصد ہماری اس دعوت کا, ہمارے اس مشن میں. اسی حوالے سے ابھی ہمیشہ آپ سے مزید گفتگو کریں گے جناب ڈاکٹر اسماعیل صاحب. تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مسلمان بھائی, اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے آج کی اس پرفتن دور کے اندر ہمیں کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک حق پر قائم رکھے. آمین. سب سے پہلے میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تشریف لائے. محترم تنویر اقبال بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس نشست کا اہتمام کیا. آج کی یہ نشست
اس لیے نہیں کہ میں آپ کو کوئی تقریر سنانا چاہتا ہوں، کوئی فلسفہ جھاڑنا چاہتا ہوں، کوئی علمیت جتانا چاہتا ہوں، نہیں۔ آج کی یہ نشست محض اس لیے ہے کہ آپ احباب کے سامنے اپنا درد دل رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب سے کرنی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہمہ گوش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیں گے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی بات میری بات نہیں، میں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، لہذا توجہ سے سنیں۔ آج 1.5 پونے 2 ارب مسلمان جس جمہوری کا شکار ہے، جس ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، جس باطل اور طاغوتی نظام کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اس صورتحال کے اندر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے قرآن مجید سے ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں دین فقط اسلام، اور اس کو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین فقط اسلام، دیگر ادیان بھی موجود ہیں لیکن قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ اور ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم سے میری مراد ہے وہ 1.5 پونے 2 ارب افراد جو روئے زمین پہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کو بطور دین جو شخص قبول کرتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو گویا ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ ہم سب کا اتفاق ہے، اور 1.5 پونے 2 ارب افراد کا اتفاق ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اختلاف کیوں ہے؟ جب اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، تو اسلام میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ہمارے اختلاف کا سبب بنے، جو ہمارے درمیان تفرقے اور پارٹی بازی کا سبب بنے۔ اسلام میں تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ اسلام تو اس بات کا دعوے دار ہے کہ جو لوگ مجھے قبول کریں گے میں انہیں جوڑ دوں گا، میں ان کے
درمیان محبت پیدا کر دوں گا، ان کے درمیان اخوت پیدا کر دوں گا، ان کے درمیان وحدت پیدا کر دوں گا۔ یہ اسلام کا چیلنج ہے۔ اسلام اپنے اندر وہ پوٹینشل رکھتا ہے، ایسی توانائی ہے اسلام کے اندر کہ وہ اپنے قبول کرنے والوں کو جوڑ دیتا ہے، ان کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، اخوت پیدا کرتا ہے، وحدت پیدا کرتا ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، تو پھر نہ ہمارے درمیان محبت ہے، نہ اخوت ہے، نہ وحدت ہے۔ یہ معاملہ آخر کیا ہے؟ کہ اسلام کا دعویٰ تو ہے کہ یہ چیزیں میں تمہارے اندر پیدا کروں گا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، لیکن وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے ہم نے اسلام کو بطور دین قبول ہی نہیں۔ اسلام کا تو کوئی قصور نہیں، اسلام اپنے دعوے میں برحق ہے، سچا ہے۔ غلطی ہے تو ہماری ہے، کمزوری ہے تو ہم میں ہے۔ ہم نے جیسا کہ قبول کرنا چاہیے تھا ایسا اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان نہ محبت ہے، نہ اخوت ہے، نہ وحدت ہے۔ اس کے برعکس ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ہم دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کا کوئی احساس نہیں۔ آپس میں ہمارا رویہ برادرانہ نہیں ہے، دشمنانہ اور منافقانہ ہے۔ تو یہ چیزیں تو کسی اور بات کی غمازی کرتی ہیں، اس بات کی غمازی نہیں کرتی کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سب مسلمانوں کی آپس میں محبت ہو، اخوت ہو اور وحدت ہو؟ چاہتے ہوں گے، لیکن پیدا نہیں ہو رہی۔ اس کی بہت ساری وجوہات، تفصیل میں جائے بغیر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج ہم سے ایک اجتماعی جرم سرزد ہو رہا ہے، اجتماعی جرم ہم سے سرزد ہو رہا ہے، جس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی کوئی تعلیم، اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہیں جس پہ مسلمان کسی نہ کسی حد تک عمل نہ کر رہے ہیں۔ نماز مسلمان پڑھ رہے ہیں، کسی نہ کسی حد تک اس پہ عمل پیرا ہیں۔ کوئی 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، کوئی 4 وقت کی پڑھ رہا ہے، کوئی 3 وقت کی، کوئی جمعے کی، کوئی عید کی، انکار کوئی نہیں کر رہا۔ کوئی بھی چیز لے لیں، کوئی بھی حکم لے لیں، تو کسی نہ کسی سطح پہ اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا کام ہے جو اللہ اس کے رسول کی تعلیم ہے، اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہے اجتماعی طور پہ۔ وہ کام ہی اجتماعی ہے، اور وہ ہماری اجتماعیت ہے، ہماری وحدت ہے۔ ہمیں وحدت قائم رکھنے کا حکم دیا گیا۔
نے جڑ کے رہنا ہے. اگر آپ اجتماعیت سے الگ ہوں گے تو بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہو، گویا اس نے اسلام کا پٹا اپنے گلے سے اتار دیا. کس جماعت کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی وحدت کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، بہر صورت، بہر حال، بہر قیمت آپ کو اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. آپ کو الگ الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے، تفرقے اور پارٹی بازی کی اجازت نہیں ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی اس سے انحراف کر رہے ہیں. ہماری وحدت پارا پارا ہو چکی ہے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، فرقہ فرقہ ہو چکے ہیں، جماعت جماعت ہو چکے ہیں، پارٹی پارٹی ہو چکے ہیں. اور اب تو معاملہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ ہم فرد فرد ہو چکے، تنکا ہو کر بکھر چکے. اور حکم کیا تھا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا. ہم نے رسی کو تھامنا دور کی بات تھی، ہم حتی تفرقے میں پڑ گئے. جس بات کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسے چھوڑ دیا، جس سے منع کیا گیا تھا اسے پکڑ لیا. یہ ہے وہ اجتماعی جرم جو آج ہم سب جس کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ ہم تفرقے میں ہیں، ہم پارٹی بازی کا شکار ہیں. حالانکہ ہمارے اندر وحدت ہونی چاہیے تھی، اخوت ہونی چاہیے تھی، محبت ہونی چاہیے تھی. یہ آج بھی پیدا ہو سکتی ہے بشرطے کہ ہم اسلام کو واقعتاً بطور دین قبول کریں. آج ہم نے اسلام کو بطور دین قبول نہیں کیا، محض اقرار کرتے ہیں. اقرار تصدیق مانگتا ہے، دعویٰ دلیل مانگتا ہے. اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے تو دلیل کیا ہے؟ کیا اسلام کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم؟ کیا اسلام کے پیروکار ایسے ہی تھے جیسے ہم؟ نہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ اسلام پر عمل پیرا ہونے والے کیسے تھے. ہماری تاریخ ہمارے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انسانیت کے سامنے اس دین کی دعوت رکھی تو جو لوگ اس دین کو قبول کرتے گئے ایک جماعت بنتے گئے، ایک امت بنتے گئے. ان کے درمیان محبت پیدا ہوتی گئی. ایک دوسرے کے دشمن تھے، دین کی وجہ سے ان کے اندر محبت پیدا ہوتی گئی، اخوت پیدا ہوتی گئی، وحدت پیدا ہوتی گئی. اور ایسی محبت اور اخوت پیدا ہوئی، ایسی وحدت پیدا ہوئی کہ پھر اس جماعت نے وہ کام کر دکھایا، وہ عظیم انقلاب روئے زمین پہ برپا کیا جس کی مثال تا قیامت نہیں دی جا سکتی. دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. تھوڑے تھے کیا سے کیا کر دیا. آج ہم 2.25 ارب ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے.
ظلم و ستم جاری ہے، بچے ذبح ہو رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی۔ 57 ممالک ہیں، محض مذمت ہو رہی ہے۔ یہ مذمت کا نہیں، مزاحمت کا وقت تھا، لیکن مزاحمت کون کرتا؟ یہ تو سب باطل و طاغوت کے نمائندے ہیں، برسر اقتدار ہیں، انہیں اپنی کرسیوں کی فکر۔ اگر مسلمانوں میں وحدت ہوتی، مسلمانوں کی اجتماعیت ہوتی، تو اسرائیل کی کیا وجہ تھی فلسطینیوں پہ ظلم کرنے کی؟ دیکھ لیں، جب تک ہمارے اندر اجتماعیت تھی، 1923 تک خلافت عثمانیہ تھی، کسی کو جرأت نہیں ہوئی اسرائیل کو قائم کرنے کی۔ بہت کوششیں ہو رہی ہوئی، 1913 سے لگے ہوئے تھے، لیکن اجتماعیت تھی ہماری، مرکزیت تھی، انہیں جرأت نہیں ہو سکی۔ انہوں نے سب سے پہلے ہماری اجتماعیت کو فنا کیا، مرکزیت کو ختم کیا، سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ آج یہ 57 ملک جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان میں سے بیشتر سلطنت عثمانیہ کا حصہ، ایک مرکزیت تھی مسلمانوں کے اندر، اور جب مرکزیت تھی، اجتماعیت تھی، تو طاقت تھی، دشمن کو جرأت نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کی۔ جب وہ اجتماعیت جاتی رہی، وہ طاقت جاتی رہی، آج مسلمان نہ صرف جغرافیائی سطح پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، بلکہ مذہبی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، لسانی سطح پہ، ہر سطح پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ شیوہ مسلمانی نہیں۔ دوستان محترم، یہ لمحے فکریہ ہے ہم سب کے لیے، ہمارے اکابرین کے لیے، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی بات بول ہے، علماء کرام کے لیے، مفتیان اعظام کے لیے، ان مذہبی پیشواؤں کے لیے، ان سیاسی رہنماؤں کے لیے جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، ان کے سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہماری عبادت پارا پارا کیوں ہو چکی ہے، آج ہم منتشر کیوں ہو چکے ہیں، آج ہم باطل اور طاغوت کے غلام کیوں ہو چکے ہیں، معصومی کی زندگی کیوں بسر ہے۔ کاش ان چیزوں کو سوچا جائے، اور ان چیزوں کو سوچنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، قرآن و سنت کی طرف پلٹیں۔ ہو نہیں سکتا کہ قرآن و سنت ہمیں وہ راستہ نہ دکھائے جو ہماری کامیابی کا راستہ ہو، جو ہماری سربلندی کا راستہ ہو، لیکن ہم اس باطل اور طاغوتی نظام میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس جیسے ہے چلتا رہے، تو ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا، ہمیں باہر تو قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہے، تاکہ ہماری وحدت بحال ہو سکے، ہماری اجتماعیت پھر سے بحال ہو سکے، ہم پھر دنیا کے اندر کوئی مقام پا سکیں۔ ہم تو وہ تھے جو اقوام عالم کی امامت کرتے تھے، آج
ہم نے تقسیم ہو کے دیکھ لیا، اتنی ریاستیں بنا کے دیکھ لی، اتنی جماعتیں بنا کے دیکھ لی، فرقے بنا کے دیکھ لیے، کیا حاصل ہوا؟ کچھ نہیں۔ ایک دفعہ وحدت اختیار کر کے دیکھو، اگر کچھ حاصل نہ ہو تو پھر کہیں آپ دین کی طرف لوٹ کر تو دیکھیں، دین اپنے ثمرات نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ کر تو دیکھیں، اللہ اپنی رحمتیں برسانے کو تیار ہے۔ اگر ہم خود اگر جہنم کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو اللہ کو کیا پڑی ہمیں روکے؟ اگر ہم خود جنت کے راستے پہ نہیں جانا چاہتے تو اللہ کو کیا پڑی ہمیں جنت کے راستے پہ ڈالے؟ اگر جنت کے راستے پہ جانا ہے تو ہم نے خود جانا ہے، جہنم کے راستے سے بچنا ہے تو ہم نے خود بچنا ہے۔ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، اے اللہ امت مسلمہ کی خیر، اے اللہ باطل کو فنا کر دے، حق کو فتح عطا کر۔ اللہ کیا کرے؟ تم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کیا کرے؟ اللہ کو فرماتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی مدد کرنے کو تیار نہیں، اللہ ہماری مدد کیوں کرے؟ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک ہو کر وحدت اختیار کر کے باطل اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے، ایک ہو کر ہم اللہ کے دین کو غالب کر سکتے، ایک ہو کر اس باطل اور طاغوتی نظام کو روئے زمین سے ملیا بیٹھ کر کے اللہ کے دین کو غالب کر سکتے۔ لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے، تو اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے کسی قسم کی توقع نہ رکھیں۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا فقط اعلی کلمت اللہ کے لیے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا مال صرف کیا، اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کی، کس لیے؟ کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ ہم دعاؤں سے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ طاغوتی نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے ملک میں جو نظام چل رہا ہے، کیا اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اس نظام کے پیروکار جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، توانائیاں صرف نہیں کر رہے ہیں، مال نہیں لٹا رہے ہیں، قربانیاں نہیں دے رہے ہیں، جیلیں نہیں کاٹ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، محض سجدے، محض دعائیں، محض تلاوتیں، محض تسبیحات، اس سے بات نہیں بنے گی۔ جس طرح وہ اپنے دین کے غلبے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب کچھ کرنا ہوگا، تب بات بنے گی۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ اللہ کے لیے آج تک ہم نے کیا کیا؟ کیا اللہ کے لیے ہم نے کی قربانی؟ اللہ کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کی؟ اللہ کے لیے اپنا مال لٹایا؟ کچھ نہیں۔ اگر کیا تو کیا کیا؟ اپنے فرقے کے لیے لگایا، اپنی جماعت کے لیے لگایا، اپنے مسلک کے لیے لگایا، نہ اللہ کے لیے کچھ لگایا، نہ اللہ کے رسول کے لیے کچھ لگایا، نہ اسلام کے لیے کچھ لگایا۔
آج بھی یہی ہو رہا ہے. سب کل حزب بما لدیہم فارغون، جس فرقے کے پاس جو کچھ ہے اسی پہ خوش ہے، مطمئن بیٹھا ہے کہ یہی حق ہے. ایسا نہیں ہے، حق تقسیم نہیں ہوتا، حق کے اندر وحدت ہوتی ہے. اسی لیے تو اسلام انسانیت کو جوڑنے کی بات کرتا ہے. اسلام حق ہے، ایک ہی ہے، دو اسلام نہیں ہو سکتے. اسلام ایک ہی ہے، اسی ایک اسلام پہ آئیں گے تو بات بنے گی. آج جب تفرقے کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دین تو سب کا ایک ہی ہے، اسلام، بس تعبیر کا اختلاف ہے. میں پوچھتا ہوں، تعبیر کے بغیر اسلام ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں. اسلام کی تعبیر بھی ایک ہی ہے. اس ایک تعبیر پہ آ جاؤ. تمہیں کس نے حق دیا کہ ایک شخص اسلام کی اپنی تعبیر پیش کرے، دوسرا شخص اسلام کی اپنی تعبیر پیش کرے؟ اس طرح تو کئی اسلام وجود میں آ جائیں گے. اسلام کی تعبیر ایک ہی ہے، اس تعبیر پہ آ جائیں تو بات بن جائے. اور اگر اس پہ نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں سنی اسلام نظر آئے گا، شیعہ اسلام نظر آئے گا، بریلوی اسلام نظر آئے گا، دیوبندی اسلام نظر آئے گا، اہل حدیث اسلام نظر آئے گا، سیکولر اسلام نظر آئے گا. ایسے بات نہیں بنے گی. ہمیں ایک اسلام چاہیے. ایک اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم بھی ایک ہوں. اور دوستان محترم، ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں امت مسلمہ کی تشکیل نو کی، یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے. ہم اسلام کے اندر جماعت سازی کو درست نہیں سمجھتے. اس کی وجہ ہے جماعت وہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرما دی. ہم سب کو تو حکم تھا کہ اس جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، تفرقہ نہیں کرنا. ہم اس جماعت کے ساتھ جڑ کر نہیں رہے، تفرقہ کر لیا. اور خلوص نیت کے ساتھ لوگوں نے جماعتیں بنائیں کہ جی مسلمانوں کے اندر وحدت پیدا ہو. لیکن بس وہ جماعتیں بن گئیں، فرقے بن گئے، وحدت پیدا نہیں ہو سکی. ضرورت کس بات کی تھی؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ اسی جماعت کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اذن سے قائم کی تھی، امت مسلمہ، اسے بحال کیا جاتا، اسے فعال کیا جاتا، اسے منظم کیا جاتا. ایسا نہیں ہوا. اپنی اپنی جماعتیں قائم کر دی. آج بے شمار جماعتیں قائم جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. یہ تفرقہ ہے. ہمیں ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم ہے، وحدت اختیار کر کے رہنے کا حکم ہے. جب تک ہم اس طرف نہیں لوٹتے یہ تفرقہ بڑھتا ہی جائے گا. روز نئی جماعتیں قائم ہوں گی. ہم نے خود دروازہ کھول رکھا ہے. ہمیں یہ جماعتیں ختم کرنی ہوگی. اگر ہمارا دین اسلام ہے، اگر ہم اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں ایک جماعت بن کر رہنا ہے، وحدت اختیار کر کے رہنا ہے. اور دوستان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہماری اجتماعیت، وحدت ختم ہو گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو تفرقہ تو میں نے بیان کر دیا، لیکن ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت پوری روئے زمین پہ مسلمانوں کا کوئی امام نہیں، مسلمانوں کا کوئی امام نہیں. پتا چلا مسلمانوں کا امام ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے جس کے پیچھے تمام مسلمان چلے، تاکہ مسلمانوں کے اندر وحدت رہے، ان کی اجتماعیت برقرار رہے، اور باطل اور طاغوتی طاقتیں
ان سے لذت اور اندام رہے. اسے امام کی ضرورت ہے، یہ دین کا تقاضا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اسلام الا بجماعت، جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے. لا جماعت الا بامارہ، امارت کے بغیر جماعت نہیں ہے. اور لا امارہ الا باطاعت، اطاعت کے بغیر امارت نہیں ہے. کتنی خوبصورتی کے ساتھ پورے اسلام کے فلسفے کو 3 جملوں میں بند کر دیا. یہ ہے پورا اسلام. جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے. یعنی وہ اجتماعیت کو درکار ہے، جس اجتماعیت کو ایک لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے. جب تک وہ نہیں ہے اسلام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہوتا ہی وہ ہے جو اسلام قبول کرنے والی جماعت کرتی ہے. آج پتہ ہی نہیں ہے وہ جماعت کون سی ہے، کہاں ہے، تو اسلام کیسے لگا ہے؟ اسلام تو آج کتابوں میں ہے، عملاً اسلام کہیں نہیں. کیونکہ اسلام کو اپنا آپ دکھانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے. وہ جماعت جو کچھ کرتی ہے اسے اسلام کہتے ہیں. دیکھ لیں قرون اولیٰ کے دور کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اس دعوت کو لے کے چلتے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح آ جاؤ گے. یہی اسلام تھا. ایک شخص نے آپ کی دعوت قبول کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی. یہی اسلام تھا. چلتا رہا سلسلہ 13 سال مکہ کے اندر یہ دعوت کرتی رہی. یہی اسلام تھا. مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. اسلام کی ہیئت بتدریج بدلنی شروع ہو گئی. مدینہ کے اندر جا کر قتال بھی فرض ہوا، جنگیں ہوئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی. اب احکام پر عمل درآمد شروع ہو گیا. تو جماعت جو کچھ کرتی جا رہی تھی اسلام بنتا جا رہا تھا. پہلے دن اسلام کچھ اور تھا، دوسرے دن کچھ اور تھا، 13 سال بعد کچھ اور ہو گیا، اور جس دن مکہ ہوتا ہوا اسلام کچھ اور تھا. دوستان محترم، اسلام وہی ہوتا ہے جو اسلام قبول کرنے والے کرتے ہیں. اگر آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے اسلام کا نام دینا اسلام کے ساتھ زیادتی ہے. کیوں؟ ہم تفرقہ کر رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہم ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، حسد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم کہیں یہ اسلام ہے جو مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے. ہرگز نہیں. یہ اسلام نہیں. یہ اسلام کے نام پر ہم نے ڈھونگ مچا رکھا ہے. اسلام ہوتا تو آج دنیا اسلام کے نظام سے فیضیاب ہو رہی ہوتی، دنیا اس کے ثمرات دیکھ رہی ہوتی. آج تو لوگ کہتے ہیں اسلام کو قبول کر کے ہم کیا کریں، تم جیسے بن جائیں. ہمیں آج دہشت گرد کہا جاتا ہے. آج ہم بے ایمانی میں پتہ نہیں کون سے نمبر کے ہیں دنیا کے اندر. کون سا غلط کام ہے جو ہم نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں. مجھے تو بعض اوقات بہت عجیب لگتا ہے اور میں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اگر آج کے ان 2.25 ارب افراد نے جنت میں جانا ہے تو جہنم میں کون جائے گا؟ ہمارے
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نور۔ ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے، ہم نے کون سا اسلام کا عملی نمونہ دکھایا ہے دنیا کو؟ حالانکہ ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنے مفادات کی قربانی نہیں دے سکتے، ہم دنیا پرستی سے نہیں نکل سکتے، اپنی اغراض کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ اس کے رسول کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہی حشر ہوگا اگر ہم وحدت اختیار نہیں کرتے، اجتماعیت اختیار نہیں کرتے اور ہمارا ایک امام نہیں ہوتا تو ہماری کشتی کنارے نہیں گئی۔ آج اپنے پاکستان کو دیکھیں کہ بے شمار امام ہیں پاکستان میں، اور ہر گروہ اپنے امام کے پیچھے چل رہا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب مسلم لیگ والوں کے امام ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی والوں کے امام ہیں، سراج الحق صاحب جماعت اسلامی والوں کے امام ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام والوں کے امام ہیں، سعد رضوی صاحب تحریک لبیک والوں کے امام ہیں، عمران خان صاحب پی ٹی آئی والوں کے امام ہیں۔ بھائی مسلمانوں کا امام کون ہے؟ یہ تو ان گروہوں کے امام ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کا دشمن سمجھتے ہیں، ان کے آپس میں بہت ایک دوسرے سے نفرت ہے، وہ ایک دوسرے کو یہاں تک کہ کافر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو ان میں تو مسلمانوں کے امام والی بات نہ ہوئی۔ مسلمانوں کو ایک امام چاہیے، وہ کیسے آئے گا؟ دوستان محترم، آج کی اس نشست کا لب لباب آپ کے سامنے رکھنا کہ اس بات پہ ہمیں اتفاق کرنا ہے کہ مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس بات پہ اتفاق کریں گے تو لا محالہ پھر ہمیں ان اماموں کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے سے اتارنا ہوگا جو مسلمانوں کے امام نہیں ہیں۔ وہاں سے ہم نکلیں گے تو تفرقے سے نکلیں گے، تفرقے سے نکلیں گے تو وحدت کی طرف بڑھیں گے، تب ہمارے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی۔ تو آج سے ہر شخص یہ بات ذہن نشین کر لے کہ مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے۔ کون ہوگا، کیسے ہوگا، یہ بات کی بات ہے، پہلے اس پہ تو آئیں کہ مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے، تب بات بنے گی۔ تو اگر ہم اس پہ اتفاق کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایسی اجتماعیت بنے گی، ہماری ایسی وحدت ہمارے اندر پیدا ہوگی کہ ہم سب اس بات میں متفق ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اس طرف آئیں گے اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ پاک ہمیں وہ امام بھی عطا کر دے۔ ہم تو اس طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے، ہم نے اپنے اپنے امام کھڑے کر رکھے، تو جب ہم اس طرف آنے کی جدوجہد کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ ہم آج سے عہد کریں کہ ہم مسلمانوں کے ایک امام کے ہونے کی جدوجہد شروع کریں گے، ہم اس طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے ہاتھ میں رحم فرمائے اور ہمیں طاقت مرد غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کی نشست کے حوالے سے کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہو بلا روک تو بلا جھجک پوچھ سکتے۔
کوئی اپنے رائے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر مستفید ہو سکتے ہیں آپ سب سے. کوئی مشورہ ہو اس بارے میں, تواحید کے بارے میں, عبادت کے بارے میں کوئی مشورہ ہو, کوئی تجویز ہو, تو وہ جب اوپنلی ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ سوچا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے. سر میرے دو سوال ہیں. فیضان خان میں عدنان صاحب کو بھی رہا ہوں. میرا سر ایک سوال پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے اس میں وحدت کا کیا مطلب ہے, اور دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کا امام ضروری ہے. تو ہم چونکہ بچپن سے یہ عمر ہو گئی ہے, ہم سنتے آ رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا, تو کیا وہ مسلمانوں کے امام نہیں ہے؟ اور اگر وہ ہے اور ہم پہلے سے کوئی امام منتخب کر رہے تو ان کے آنے کے بعد اس امام کا کیا ہوگا؟ تو یہ ذرا معاشی ہے. دیکھیں جی, وحدت کا تصور جو اسلام نے ہمیں دیا ہے, وحدت کہتے ہیں ایک ناقابل تقسیم چیز. وحدت ایک ناقابل تقسیم چیز ہوتی ہے. وحدت سے جو چیز کٹ جائے وہ وحدت کا حصہ نہیں ہے. تو ہمیں ایک جسم قرار دیا گیا مسلمانوں کو, ایک جسم قرار دیا گیا. جسم کے اعضاء ہوتے ہیں اور ہم مختلف اعضاء ہیں اس جسم کے, اور ہمیں اس دیوار کی مانند قرار دیا گیا ہے جس میں اینٹیں ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہیں, اور ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا. یعنی ہمارے اندر تفرقے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. ہمیں بھاگ دور ایک جماعت بن کے رہنا ہے. جماعت بغیر امام کے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جماعت بغیر امام کے نہیں ہوتی, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر اس امام کا کیا ہوگا. دیکھیں, امام مہدی علیہ السلام کب تشریف لائیں گے کسی کو کوئی خبر نہیں. جب تک وہ تشریف نہیں لاتے اس وقت تک ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں دین پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو دین کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کا ایک امام ہو, آپ سب اس کے پیچھے چلیں اور اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. تو وہ ہم نے کرنا ہے. امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے. پہلے تو یہ بتائیں کہ سنیوں کے امام مہدی تشریف لائیں گے کہ شیعوں کے امام مہدی تشریف لائیں گے, اور دوسرا کہ کیا وہ اپنی فوج لے کے نازل ہوں گے. نہیں, فوج ان کی یہی ہونی ہے انسان. تو جب وہ تشریف لائیں گے سنیوں کے گھر میں پیدا ہوں گے کہ شیعوں کے گھر میں پیدا ہوں گے. چلیں ہم کہتے ہیں جی شیعوں والے امام مہدی نہیں آئیں گے, سنیوں والے ہیں, تو وہ سنیوں کے گھر پیدا ہوں گے کہ شیعوں کے گھر پیدا ہوں گے, بریلویوں کے گھر پیدا ہوں گے یا دیوبندیوں کے گھر یا اہل حدیثوں کے گھر, جس فرقے کے گھر میں بھی پیدا ہوں گے. باقی فرقوں والے کے دنیا میں نہیں ہوں. تو وہ کیا کریں گے, وہ آ کے کہیں گے بھائیو اسلام میں سنیت شیعیت نہیں ہے, بریلویت دیوبندیت نہیں ہے, اہل حدیثیت نہیں ہے. مسلمان بن جاؤ, دین پر آ جاؤ. جو لوگ ان کی دعوت قبول کریں گے ان کی جماعت بنتے جائیں, ان کے ساتھ جڑتے جائیں. اگر پہلے سے لوگ اس نظریے پر قائم موجود ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ ہیں. اگر نہیں ہوں گے تو انہیں جدوجہد کرنی پڑے گی اس جماعت کو منظم کرنے کے لیے, اسے بحال اور فعال کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرنی پڑے گی. تب جا کے وہ جماعت وجود میں آئے گی جس کے بل ہوتے پہ وہ خلافت قائم کریں گے. خلافت کوئی ایسے نہیں ہوگا, کھلونا نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے. دیکھ رہے خلافت کیسے قائم ہوئی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی جدوجہد کے نتیجے میں. جدوجہد درکار جو انہیں کرنی ہوگی تب یہ خلافت قائم. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آج بھی اگر امام ہو تو وہ امام تشریف لائیں گے تو اس امام کا کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. یہ امام انہیں کا پیروکار ہوگا.
ہم سب مفتی ہیں، محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے مفتی ہیں، قرآن ایک ہے، یہ آگے کب فرقے بڑھ رہے ہیں؟ درست فرمایا. یہی وہ چیز ہے جو میں نے عرض کیا کہ ہمارا اجتماعی جرم ہے. ہم اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. تو پنجابی میں اسے کہتے ہیں کسی کا لڑ پکڑنا، لڑ پکڑنا کسی کا. ہم نے اپنے جیسے انسانوں کے لڑ پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کا لڑ چھوڑ رکھا ہے. اسے پکڑ لیں گے تو بات بن جائے. ہمیں اس تفرقے میں ڈال دیا گیا، ہم نہیں ڈرے، ہمیں ڈال دیا گیا، ہم نے ہی نکلنا ہے. اس سے نکلنا ہے باہر، یہ تفرقہ چھوڑ دے، بات بن جائے. واضح اختیار کر اپنے آپ کو مسلمان کہیں. اس سے آگے جائیں گے، ہمارا دین اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں. میں نے پہلی بات یہ کی، جب اس سے آگے آپ جائیں گے نا تو پھر جھگڑے ہیں، پھر تفرقہ ہے. آگے نہ چڑھیں، دین کو قرآن و سنت تک محدود رکھیں، اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان تک محدود رکھیں. بات بن جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ خانہ سسال میں ایکسٹری اس اسی سلسلے آپ نے جو پوچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا کروں گا. وہ آپ کو یہ جو آیت ہے اللہ پاک کی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے پیدا نہ کرو، ہر جماعت کے پاس یہ آیت ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے بازی ہے، چاہے حدیث ہے، کوئی بھی دنیا میں جتنے بھی اسلام کے فرقے ہیں ہر ایک نے اپنی آیت کی کاف لکھی ہوئی ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق ہوں. گڑبڑ یہی سے شروع ہوئی اور دوسرے کی ایکسیپٹنس نہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کیا ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں کیا ہے. اور ہر ایک کے پاس آپ کو کتابوں کے انبار ہوتے ہیں. آپ شیعہ کے پاس بیٹھ جائیں، اگر شیعہ نہیں ہوگے تو کم از کم آپ 50% قائل ہو جائیں گے کہ یہ صحیح ہے. جس کے پاس بیٹھے تو ایک کتاب جو قرآن ہے اس کی طرف ہم رجوع کریں گے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ اس پہ اچھا کام ہوگا انشاءاللہ. ہماری زندگی صراط مستقیم پہ آ جائے. قرآن اور سنت ہمارے پاس اور اس میں بھی مسئلہ سنت کا عمل چھوڑا ہوا ہے. چھوڑا. جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہتا ہے کہ تیرے پیدا کرنے والا میں ہوں، جی میں دینے والا ہوں. جب وہ دیتا ہے کہ مانگتا ہے بندہ، اللہ دیتا ہے، اس کو اولاد دیتا ہے، بچی دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے. یہ اللہ کو پتہ ہے اس دن کو آج آپ بولے ہیں نہیں ہے، کس طرح ہے، مکمل ہے نہیں ہے. جب وہ دیتا ہے اس کے بعد یہ لوگوں دوسرے خدا کی طرف چلے جاتے ہیں، بکرے لے کے، مرغے لے کے. وہ تو قرآن میں خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک کہ جب یہ کہیں پھنسے ہوتے تو میرے خود سے دعا مانگتے ہیں، اور جب میں انہیں کنارے پہ لے آتا ہوں اس چیز سے نکال دیتا ہوں تو پھر میرے ساتھ شریک ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. یہ تو ہر وہ بات ہم میں سے جس کی جتنی مجبوریاں ہیں، جو ہمیں حاجتیں ہیں، جو کچھ ہم نے کرنے ہیں، اس کی ہر آیت قرآن میں موجود ہے. ہم نے اس آیت کو ڈھونڈنا ہے. میں نے نماز میں رٹی رٹائی صورتوں کو چھوڑ کے اس آیت کو پکڑنے تو میرا مسئلہ اللہ پاک حل کرے. میں رٹی رٹائی صورتوں میں جاؤں گا تو ساری کرتا رہوں گا. I will never get my target. اس پہ بھی غور کریں ہر یہ افغانستان میں ہمارے اسرائیل جی ایسا ہے کہ افغانستان میں ایک عبوری حکومت قائم ہے. آپ اس کو کہتے ہیں ہمارا دیش اسلامی میں، لیکن اس وقت ایک عبوری حکومت قائم ہے، مستقل حکومت قائم نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اسلامیہ نے خود ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ کیا ہے، مسلمانوں کی ریاست ہے یا افغانستان کی ریاست ہے. تو اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ کہوں کہ وہ یہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. ہاں ایک وہاں پہ حکومت قائم ہے جس کو ابھی تک عبوری حکومت کہا جاتا ہے، مستقل حکومت نہیں ہے. اسلامی حوالے سے میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کبھی اجازت دیں، تھوڑی سی ڈسکشن ہی ہے اس طرح سوال تو ہماری مبنی ہے کہ ہمارے کا سوال آپ پوچھ سکیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو 2 ارب یا 2.5 ارب یا 2.25 ارب آبادی مسلمانوں کی جو مسلم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اس میں تقریباً 14 خانہ فکری ہوں گے، زیادہ سے جانے پہچانے ہیں.
वेल नॉन 20 हो गए, तो 20 फिरकों के अपने अपने इमाम होंगे। तो आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग या आलम लिखे लोग, बजाय हम पब्लिक के नालेकों पे इस चीज को माइंड डाइवर्ट करें उधर या इकट्ठा करने के लिए बात करें, तो वो जो 14, 15, 20 इमाम हैं वो आपस में बैठ के वो भी अल्लाह से डरते हैं। सारे लोग अल्लाह की जरूरत नहीं है कि अल्लाह के किसी कानून को छेड़ सकें, तो वो बैठ के आपस में ये कोई इस तरह का नहीं हो सकता इज्तिमाई तौर पे, क्योंकि फिरके तो उन्होंने बनाए, जिसने जो आलम बनाया है उसने उसकी समझ में जिस तरह हदीस आई है, जिस तरह कुरान आया, उसने उधर ही एक ग्रुप बना दिया है कि मैं इस तरह समझता हूँ तो ये ठीक है। तो दूसरा कोई जो पब्लिक है जिन्होंने इतना कुरान हदीस पे इतना अबूर हासिल नहीं है, वो उसने देखा है कि मुझसे ज्यादा ये इल्म है उसके पास, उसको उसकी बात मानने पे लगते हैं। मुझे ये थोड़े से लोग आपस में बैठ के अगर ये फैसला करते हैं मुसलमानों की जो आज की हालत है तो उसको सुधारने के लिए आपस में ही ज्यादा हो जाए तो ज्यादा अच्छा। देखिए आप जिस तफरके की बात कर रहे हैं या जिन फिरकों की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, आप मजहबी हवाले से बात कर रहे हैं। मजहबी हवाले से जो इख्तिलाफात हैं वो रखे जा सकते हैं। आज हम इतने लोग बैठे हैं, हमारे दरमियान कई इख्तिलाफात हो सकते हैं, कोई रफ़ा यदैन करता है, कोई नहीं करता, कोई हाथ यहाँ बांधता है, कोई यहाँ बांधता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इख्तिलाफात रखे जा सकते हैं, एक जमात बनकर भी ये इख्तिलाफात रखे जा सकते हैं। ये मसला ही नहीं है। मसला कहाँ है? जहां पे जत्थे बने हुए, सियासी गिरोहबंदी जो है उसने हमें खराब किया। यहाँ पे पार्टियां बनी जिनके बाकायदा जिंदा इमाम मौजूद हैं। आज मुसलमान को वसाल फरमाए हुए अइम्मा की उसमें है ना, तकलीफ में है। मैं तो जिंदा इमामों की बात कर रहा हूं। जिंदा इमाम जो इस वक्त मौजूद है उनका पीछा छोड़े, उनके पीछे से हटे, वो जिंदा इमाम एक होना चाहिए। तो ये सियासी बात हो गई। अब सियासत में आए, आपने मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई, आपके मफादात सामने आए, खुलकर सामने आए, आप सीटों पे लड़े, ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है। आज भी जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी अगर KPK में एक होकर लड़े, मैं कहता हूं कि पहले तो 10 सीटें जीते हैं तो 30 लें, लेकिन नहीं, ये सीटें एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि मेरे बैठे मफादात का खेल ऐसा, एक ही सीट पे एक जमात इस्लामी का बंदा होता है 20,000 और 30,000 लेकर मुस्लिम लीग का या पीपल्स पार्टी का या PTI का सीट ले जाते हैं। ये 45,000 वोट लेके बैठे हुए हैं, 30,000 वोट लेके वो जीत रहे हैं। तो इन्होंने नहीं इकट्ठे होना, इनके मफादात, इनके पास असासाजात और उसमें ये इतना आगे जा चुके हैं कि वो अपनी दुकानें छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कभी इकट्ठे नहीं होंगे। हाँ, इस तरह जैसे मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी थी, अपनी अपनी हैसियत कायम रखते हुए हिस्से बदले करके टुकड़े करके, तो वो अपना अपना हिस्सा लेने के लिए सब तैयार नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की खातिर कुछ कुर्बान करने के लिए ये तैयार नहीं। इनसे आज कहे ना कि अपनी जमातें कुर्बान कर दो, अल्लाह उसके रसूल की खातिर नहीं करे। तो आप जो बात कह रहे हैं इनको समझाएं, नहीं, वो हमारी समझ से बाहर है। हम तमाम हुज्जत जरूर करेंगे, जहां तक हमारी पहुंच हो रही है हम उन तक बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल मामला तो आवाम का है। आवाम के बल बोलते पर ही तो इनकी दुकानें चल रही हैं। अगर आवाम निकल आए नीचे से दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर वो कुछ नहीं कर सकेंगे। हम यही चाह रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा को, अल्लाह उसके रसूल की जमात को इतना मुनज़्ज़म, बहाल और फाल कर दिया जाए, इतना मजबूत कर दिया जाए कि फिरके अपनी मौत आप मर जाए, होते हुए भी कुछ ना कर सके। सब तो एक नहीं हो सकते ना, लेकिन उस जमात को इतना मजबूत कर दिया जाए कि फिर ये कुछ ना कर सके। अब तो इनके मन में जो कुछ आता है करते हैं,
کسی کے نہیں سنتے. تو آپ کی تجویز اپنی جگہ درست ہے کہ وہ اگر مل بیٹھے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن وہ نہیں. پھر یہ لوگ اسلام جو نو مسلم ہیں ان کے لیے کتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ ایک دیکھنے والا جو چاہتا ہے کہ اسلام اچھا ہے لیکن اس میں آنے کے لیے اس کو یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کون سے فرقے کا اسلام اچھا ہے. یہی تو محترم آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم اسلام کا نمونہ پیش نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے کہ ہم متفرقے ہیں. اگر ہم اسلام پر ہوں گے تو اسلام کا نمونہ خود بہت سامنے آ جائے. ہم اسلام پر نہیں ہیں, ہم اپنے اپنے فرقے پر ہیں, اپنے اپنے مسلک پر ہیں, تو اس سے اسلام کو سامنے نہیں آئے گا, کبھی بھی نہیں آئے گا. تو اسلام کا نمونہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اقوام عالم کے سامنے پیش کیا جائے تو ہمیں اسلام پر آنا ہے. انہوں نے سوال پوچھا تھا امام مہدی کا. جی جی. تو ہماری ایک نشست اسلام آباد میں جو پچھلے دفعہ آپ کو یاد رکھا ہے آپ کو عبدالدین شاہد بھائی نے ایک بات کی تھی کہ ان کی عمر 60 سال ہے. ان کے 60 سال میں 27 امام مہدی تو میں نے دیکھے جن سے میں ملا ہوں 15 تو ہوئے جن سے وہ خود ملے پاکستان مصر مختلف ممالک میں. تو اس نے کہا آپ اس موضوع کو تو چھوڑ دیں کہ امام مہدی آئے گا کیسے ہوا کیا جب اللہ پاک نے اگر ہوگا ٹھیک تو وہ وعدے ملے گا. لیکن اس کے لیے تیاری کیا ہے ہم نے اس پہ غور کرنا ہے. اور جس طرح نے کہا کہ یہ ہماری اجتماعیت ہو اور ایک امیر ہو, دیکھیں بہت سارے امیر ہیں. قوت نافذہ کے بغیر امیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قوت نافذہ جس کے ہاتھ میں ہے, آج دنیا کے فیصلے کچھ اور لوگ کر رہے ہیں, دنیا کی تقدیر کچھ اور لوگ رکھ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے. جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے وہی اس کا کنٹرول سنبھالے. اس کے لیے کوشش ہو کہ اپنی ساری چیزیں پیچھے رکھ دیں. اس سے ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپلا ہوئی تھی اہل یہود اہل نصارہ کو کہ یار ٹھیک ہے تمہاری ساری باتیں اس ایک کلمے کی طرف آؤ نا, لا الہ الا اللہ. یعنی اتنی اوپر نہیں ان کو کہا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کرو اس ایک کلمے پہ آ جاؤ. تو آج ہم اس پہ نہیں آنے کے لیے تیار ہیں. ہم لا الہ الا اللہ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, باقی چیزیں چھوڑ دیں. جیسے کہ جماعت والے استعمال کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر لوگوں کو بلاتے ہیں, پھر مطالبہ کرتے ہیں, تو آپ لوگوں نے کچھ کرتے ہیں مطالبہ کیسے؟ بس ہمارا مطالبہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس آتے ہیں ایسے ہی مطالبہ کرتے ہیں. اور اس طرح اپنے طور پہ جو بھائی جو کوشش جس حساب سے کر سکتا ہے کرتا ہے. یعنی ابھی ذرا کہنے بات یہ کہ ہم یا تو یہ کہ بس ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ماحول میں خوش ہیں, ہماری زندگی گزر رہی ہے اوکے, جس طرح اولائے کام کرو فضل, پھر مثال اس میں جاتی ہے کہ ہمیں کھانا پینا مل رہا ہے اور ہم ٹھیک ہیں. ایک یہ کہ ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے, چاہے وہ ہماری قلم کی حد تک ہے, ہماری زبان کی حد تک ہے, جو میں بس ہے جو آپ کے پاس ہے جو کسی کے پاس ہے, اس موضوع پہ آئے کہ ہم یہ جو نظریاتی اختلافات ہیں کوئی اختلافات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں, جو چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں, لیکن کسی ایک بات پہ تو ہم اکٹھے ہو, کم از کم لا الہ الا اللہ پہ اکٹھے ہو. اس بات کی کوشش کی جائے انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ. یہ بہت بڑا کام ہے. اگر یہ ہے نا اصل جو اسلام کا جو دین کی خدمت ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں سے یہ چیزیں معاش کرنی ہے. جو چھوٹی چھوٹی بات پہ جس طرح آپ نے کہا اعتراض مانو اعتراض مانو جدت بھی آپ صلاح کو مانو, بس اتنا یہ ایک بات پہ بھی اتفاق کر لیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کی تلفظ میں غلطی ہے, کچھ چھوٹی موٹی کوشش کرنی چاہیے بہتر ہو, لیکن اگر ہے بھی ایک خوف سے ایک ٹائم پہ آگے اللہ کے عظیم عادت کو ہوتا ہے بڑی خدمت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ غیر مسلم میں نو مسلم کی بات کروں تو میں بندے کے ساتھ جاپنیز کے ساتھ میں 8-9 سال کام کیے. تو جب میری شادی ہو رہی تھی تو وہ اس پہ آیا, تو وہ شادی کے دوران سارے لوگ گاؤں کے محلے کے سارے جمع ہو جاتے اور دعا کہ اس کو بس آپ کی جنت کنفرم ہے, اس کو کلمہ پڑھا دیں. تو میں نے کہا دیکھو میں اس کو تو کبھی اس طرح کی دعوت نہیں دی کہ آپ کلمہ پڑھاؤ, لیکن پہلے کچھ اس کی سمجھ آئے تو پھر نا آپ سمجھا دو. میں نے تو کوشش کی ہے اس کو سمجھانے کی, دعوت نہیں دی. بہت سارے علماء اپنے اپنے زور لگاتے تو میں ٹرانسلیٹ کرتا رہا. تو ایک عالم نے کہا بسم اللہ کرو, میں اس کو کر دوں گا. میں نے کہا کہ جب وہ اس کو کہا کلمہ پڑھو تو اس نے کہا کیا فائدہ ہے مجھے بتاؤ,
تو جب بہت ساری عالم نے کہا یہ ہے وہ ہے دین ہے جنت ہے، تو اس نے کہا نہیں اچھا یہ تم کون سے اسلام کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا میں سنی ہوں. اچھا سنی کوئی اور آپ میں سے وہ ایران والا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں اسلام قبول نہیں کروں گا. کیوں کہ آپ مجھے ایران والے مولوی نے لادا سمجھایا، بنگلہ دیش والے مولوی نے لادا سمجھایا، پاکستان کے مولوی نے لادا سمجھایا، آپ کے اپنے بھی 400 مولوی نے لادا سمجھاتے ہیں. میں نے زندگی میں اگر اسلام قبول کرنا ہوا تو میرا نام حیدر ہے. اس نے کہا میں حیدر کا اسلام قبول کروں گا کیونکہ اس کے ساتھ میں نے 9 سال کام کیے ہیں. اس نے نو ہالیڈے، نو جھوٹ، نو فلان چھٹی، یہ ساری چیزیں جو میں نے ان کے ساتھ جو اپنی عملی طور پہ جس طرح نے کہا نا عملی طور پہ کچھ عملی طور پہ کہا کبھی بھی اللہ نے مجھے اسلام کی طرف اگر آپ کہتے ہو آنا پڑا تو میں اس کا اسلام کروں. میں بنگلہ دیش کا، سری لنکا کا، یہ دوسرے کسی ملک کا اسلام، سعودیہ کا اسلام اور ہے، آپ کا اور ہے، وہ کچھ اور کہتے ہیں آپ کو. تو یہ اتنے سارے نقصان ہیں یہاں میں.